اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے سود کے بارے میں قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں سود یا ربا کیا ہے۔ قرآن کی روح سے سود کا نصاب کیا ہے، اور کاروبار یا تجارت یا بیع کیا چیز ہے۔ اس گفتگو میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 شامل ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود یا ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا، وہ کسی بھی چیز پر کھڑے نہیں ہوتے یا وہ کسی بھی چیز کو قائم نہیں رکھتے ما سوائے کہ کما یقوم الذی، جیسے کوئی شخص کھڑا ہو، یعنی وہ ایسے عقیدے یا ایسے نظریے کو قائم کر رہا ہو جیسا کہ یتخبطہ الشیطان من المس۔ آیت کے اس حصے کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر استعمال کیے جانے والا فعل خابطہ ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ ایسے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زور زور سے اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہو۔ صحرا میں چلنے والے اونٹ کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ دور سے اس کے پیروں کے نشانات یا فٹ پرنٹس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر استعمال کیے جانے والا لفظ خابطہ کا مطلب ہے کہ یہ جانور یا یہ اونٹ زور زور سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہا ہو جیسا کہ خبطی ہو گیا ہو۔ سود کھانے والوں کے دلوں پر شیطان اسی طرح سے اپنے نشانات چھوڑتا ہے، اپنی سٹیمپس لگاتا ہے اور انسان کو خبطی یا باولا کر دیتا ہے۔ اور سود خور کو شیطان کا چھونا ایسا ہے جیسا کہ کوئی بڑا سانپ، جیسے ایناکونڈا سانپ، بہت ہی بڑا سانپ پوری طرح سے اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے کہ سانس بھی نہیں آنے دیتا۔ سودی معیشت کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو جکڑتی چلی جاتی ہے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ایسا اس لیے ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، یعنی سود کھوروں کا یہ کہنا ہے کہ بیع تو ربا کی طرح ہی ہے۔ بیع کاروبار یا تجارت اس شے کو کہا جاتا ہے جس میں خرید و فروخت کی جائے اور نفع اور نقصان دونوں ہی کا امکان موجود ہو، جبکہ ربا، یوئری یا سود تو استحصال ہے۔ قرض پر کوئی بھی طے شدہ فائدہ سود ہے، ربا ہے۔ یہ قرض کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، پیسوں کا، ہیرے جواہرات کا، زمین کا، کسی بھی چیز کا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے بیع، تجارت، خرید و فروخت کو حلال یا جائز قرار دیا ہے اور ربا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جس کسی کو بھی اپنے رب کی طرف سے یہ موعظہ، یہ نصیحت پہنچے، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس وہ سود خوری سے باز آ گیا تو جو وہ پہلے سود میں کھا چکا تھا وہ اس کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا امر اللہ کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی اللہ کے اس حکم سے عداوت کرے، دشمنی کرے، تو یہی لوگ تو جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 276۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سودی نظام کو مٹاتا ہے، سودی نظام کو نیست و نابود کرتا ہے۔ اس میں سود لینا اور دینا دونوں شامل ہیں۔ وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے نظام کی نشو و نما کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ قرآن کریم کی آیات کا کفر کرنے والے کسی بھی گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر صلاۃ سے مراد ربا سے متعلقہ قرآن کریم کے احکامات کی پیروی ہے۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور ربا کے برعکس زکوٰۃ اور صدقات کا نظام قائم کرتے ہیں۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمخوار ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی احکام خداوندی کی پاسداری کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو بھی سود کی مد میں باقی رہ گیا ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ دوسرے الفاظ میں سود خور کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی اگر تم سود کی روش نہیں ترک کرو گے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم واپسی کا رستہ اختیار کرو، یعنی سود کی روش کو ترک کر دو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل اموال ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے سود کا نصاب مال ہے۔ عربی زبان میں مال سے مراد کوئی بھی ایسی شے ہے جو کسی بھی شخص کی ملکیت میں آ سکتی ہو۔ یہ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، ہیرے جواہرات ہو سکتے ہیں، مویشی ہو سکتے ہیں، روپیہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کرنسی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی شے جو کسی بھی شخص کی ملکیت میں آ سکتی ہو، مال ہے۔ قرآن کریم کی روح سے جتنا مال قرض دیا گیا ہے اتنا ہی مال واپس لینے کا حق ہے۔ دیے گئے مال سے زائد واپس لی جانے والی کوئی بھی شے سود ہے، ربا ہے، ایکسپلائٹیشن ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو اور فوراً قرض ادا نہ کر سکتا ہو تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو فراخی آنے تک یا اس کا ہاتھ کھلنے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، خیر ہے، اگر تم جانتے ہو، یعنی قرض کا بقیہ حصہ اگر تم صدقے میں اس مقروض کو چھوڑ دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر عمل ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تقوی اختیار کرو اس یوم کا، اس یوم آخرت کا، جب تم سب کو رجوع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا، اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی بھی ظلم یا ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔